رہنما تحریک انصاف حلقہ جاٹ سینسا سرسابہ پنجیرہ سردار رزاق نے آج تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سینسا کا ہنگامی دورہ کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سینسا کے ایم ایس راجہ طارق سے ملاقات کی۔ اسپتال میں تمام سٹاف کے متعلق دریافت کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور ملازمین کا حاضری ریکارڈ بھی چیک کیا۔ اسپتال کا سالانہ بجٹ اور ڈاکٹر حضرات کی تنخواہ کے حوالے سے بھی بات کی۔ اسپتال کے اندر کیا میڈیکل سہولیات دستیاب ہیں اور مریض کو ادویات اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ اسپتال میں قائم ڈائلائسس سینٹر سمیت لیب، ایمرجنسی اور میڈیکل سٹور کا بھی وزٹ کیا۔ اس کے بعد ایم ایس راجہ طارق کی کوششوں اور کاوشوں کو خوب سراہا۔ اس کے بعد میڈیا نمائندہ گان سے خصوصی گفتگو کی۔ جی آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سینسے میں جو ہاسپیٹل ہے اس کو میں نے آج وزٹ کیا ہے، میں اندر گیا ہوں تو ترتیب کے ساتھ جو 2-3 باتیں میں بتا دوں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ شکایات ملی تھی مجھے کہ یہاں کوئی 85 کے لگ بھگ ملازمین ہیں، جن میں اکثر ملازمین یہاں غیر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بعض کے متعلق تو یہاں تک آ گیا کہ لوگوں کے گھروں میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اوکے، میں ایم ایس کے کمرے میں گیا اور جا کر باقاعدہ چونکہ اس ادارے کے سربراہ ہیں، میں نے ان سے اجازت چاہی اور ساتھ یہ کہا کہ میں یہ انفارمیشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ ایم ایس کا میں بالکل انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کیا ہے۔ ہر وہ سوال اس نے جواب دینے کی کوشش کی ہے جہاں ان کی کمزوری برآمد ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے خندہ پیشانی سے ہر ایک بات میری سنی ہے۔ رجسٹر حاضری میں نے منگوایا، وہ میں نے دیکھا، اور پھر انہوں نے جو صبح کی شفٹ کے لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے مجھے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں کیا موجود ہیں۔ میں نے پہلے کسی دوست نے مجھ سے انٹرویو لیا ہے اور میں نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ میں دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا ہوں۔ جہاں میں کسی کمزوری پر کڑی تنقید کر سکتا ہوں، وہاں کسی کی خوبی ہاتھ آئے اس کو بھی ضرور ناریٹ کرتا ہوں میں۔ ایم ایس نے مجھے 2-3 چیزیں جو ہیں، ایک تو ان کی لیبارٹری میں نے جا کے دیکھی، ایمرجنسی دیکھی، ڈائلائسس جو ان کے روم ہے بالخصوص وہ جو میں نے دیکھا اس میں قابل ستائش ہے اس کے جو اقدامات کو۔ کوئی ڈاکٹر شکیل ہے جن کا ذکر ہوا کہ انہوں نے یہاں کوئی باقاعدہ گورنمنٹ سے منظور نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی مدد کے تحت اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میرے دوست شاہد اجمل وکیل ہیں یہاں، انہوں نے کوئی 50 کٹ ان کو دی ہے اور ذاتی دلچسپی بھی لی ہے، تو ڈائلائسس سینٹر انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ 2 میں نے انتہائی غریب مریض وہاں دیکھے جن کے ڈائلائسس ہو رہے تھے اور بڑی اطمینان بخش بات تھی۔ کوئی ایسی کمزوریاں اس ہاسپیٹل کی ضرور میرے ہاتھ آئی ہے، لیکن وہ کوئی ڈائریکٹ ایم ایس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ سے متعلقہ ہیں۔ فرض کیا جی وہ کوئی 6 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، 5.5 کروڑ روپیہ تو امپلائز کہا جاتے ہیں، جو پرچیز کے ذریعے پیسے ملتے ہیں وہ کل ملا کے 40-50 لاکھ روپیہ یہاں اس ہاسپیٹل کے ہاتھ آتا ہے۔ اس میں ایمرجنسی کی دوائیاں خریدنی ہوتی ہیں، لوگوں کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں۔ اگر ہماری آواز کہیں پہنچ سکی تو یقیناً اس پر میں کوئی آرٹیکل لکھوں گا بھی، اور چیف سیکرٹری جو ہے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، ان کے متعلق اس کو پرٹیکولرلی اس اسپتال کے متعلق جو ہے وہ اس کے گوش گزار کیا جائے کہ اس کو تھوڑا اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو یہ سینٹرل والا ہاسپیٹل ہے تو یہاں لوگوں کو سہولت رہے گی۔ بلڈنگ بڑی خوبصورت، میں نے پہلے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا اظہار کیا ہوا ہے کہ راجہ منشی خان جو ہے اس کے یہ اقدامات قابل ستائش ہیں، اس نے بہت اچھا کام کیا، بلڈنگ بتائی، اور ایم ایس صاحب نے ہی مجھے یہ بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً یہاں آتے رہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ وائٹ واش کروا کے دی ہے، مزید کسی ضرورت کا ان کے سامنے ذکر ہو تو وہ پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بہت سارے ساتھی تھے، ہم وہ اسپتال سارا ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھا ہے۔ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بھی مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے وہ ایمرجنسی کا ایریا بڑا غور سے دیکھا ہے کہ کوئی وہ اس روئی کی وہ بجیاں سی پڑی ہوتی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی یہ چیز گری ہوتی ہے، تو اس چیزوں کو جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے، یہ بڑی خوش بات ہے۔